نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ ناظرین، آج کل انٹرنیٹ پہ یہ موضوع زیر بحث ہے اور اس پہ بغیر تحقیق کے بہت سے چینلز نے ویڈیو بنائی ہے، لیکن آج ہم آپ کے سامنے مکمل تحقیق کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو اس چیز سے آگاہ کریں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں بہت سی ضروریات زندگی میں خوراک، پانی، پناہ گاہ اور خدا کی دیگر قدرتی تحفے شامل ہیں۔ غذا دنیا میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جس قسم کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے اور نہ ہی کسی خاص قسم کے کھانے کے لیے اہتمام فرماتے۔ ہمارے نبی ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت پسند فرماتے تھے۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً عجوا کھجور کی۔ حضور نبی کریم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ عجوا جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش، جس میں انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اس کی قدر کھجور میں ہے۔ کھجور جسم کو فربا کرتی ہے، سول خون پیدا کرتی ہے، سینہ اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ روغن زیتون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا۔ نبی کریم روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرماتے۔ قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سانس کی بیماریوں، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت دیگر امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ دودھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی۔ آپ کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ کثرت سے گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر شاید ہی کوئی غذا ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی صحیح نشو و نما ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا خوب استعمال فرماتے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ شہد کو پسند فرماتے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک خوبی اس کا رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر جاں بلد مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ کدو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ کو ایک دعوت میں جو روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالوں کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ فوائد، کدو ایک سبزی ہے جو ذائقے میں لذیذ اور تاثیر میں زود ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ کدو مفرح قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ جو کی روٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ آپ کو جو کی روٹی بہت پسند تھی۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا۔ قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا بیش بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ، لحمیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہے جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے اور حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔
چونکہ زہریلے مادوں کا اخراج کرتا ہے، اس لیے محاسے، چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹونک کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے نہ صرف سرکے کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ سرکہ بھی بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا، کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ میں نے کہا، سوکھی ہوئی روٹی اور سرکے کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، وہی لے آؤ۔ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ سرکے کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست رکھنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکے کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام انہضام بہتر رہتا ہے۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا و جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ آپ نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں سے دست کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ گوشت انسانی جسم کی صحت اور توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی طاقت اور توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ انجیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ آپ نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بیش بہا ہے۔ ماہر طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں فولاد، کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ انگور، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑتے اور تنقول کو باہر کھینچ لیتے۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اسے صحت اور توانائی اور فرحت و انبساط فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ انگور کا رس آدھے سر کے درد اور معدے کی بیماریوں، تپیدق یا قبض، کھانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔ کلیجی کے بارے میں شریعت اسلامی کیا کہتی ہے؟ آیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی کھایا کرتے تھے یا نہیں؟ انہوں نے کلیجی کے بارے میں صحابہ کو کھانے کی ترغیب دی یا نہیں؟ آئیے ہم آپ کو سرور کائنات کے ارشادات کی روشنی میں کلیجی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس چیز میں اتنے زیادہ فوائد ہیں، آیا وہ حلال ہے یا نہیں۔ ہمارے پیارے آقا کلیجی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، ابن ماجہ کی حدیث میں کلیجی کے بارے میں یہ ارشاد گرامی ملتا ہے۔ روایات ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کیے گئے۔ 2 مردے تو مچھلی اور ٹنڈے ہیں اور 2 خون کلیجی اور تلی ہیں، یعنی دونوں جانور بغیر ذبح حلال ہیں کیونکہ ان میں بختہ خون نہیں، اور ذبح کرنا اسی کو اللہ کے نام پر نکال دینے کے لیے ہوتا ہے۔ جب وہ چیزیں ان میں نہیں تو ان کا ذبح بھی نہیں۔ خیال رہے کہ مچھلی بہت اقسام کی ہے اور ہر قسم کی مچھلی حلال ہے، مگر ذبح خانہ درست ہے۔ بعض مچھلیوں میں خون نکلتا معلوم ہوتا ہے مگر وہ خون نہیں ہوتا بلکہ سرخ پانی ہوتا ہے، اس لیے دھوپ میں سفید ہو جاتا ہے، خون کی طرح نہ سیاہ پڑتا ہے نہ جمتا ہے۔ ایک اور ضعیف روایت ہے جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ سب سے پہلے کلیجی کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز عید الاضحیٰ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دستے مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح فرماتے اور کلیجی پکانے کا حکم دیتے۔ جب وہ تیار ہو جاتی تو اسے تناول فرماتے۔ قربانی کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ قربانی کے گوشت میں سب سے پہلے کلیجی کھائی جائے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت اور نیک شگون ہے، کیونکہ اہل جنت کو جنت میں سب سے پہلے اس مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ کلیجی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اس کا کھانا سنت ہے اور میڈیکل کے لحاظ سے اس کا کھانا صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔